بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ شہر بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام مسعود تھا۔ مسعود کی ایک بیٹی تھی جو کہ ابھی صرف 3 سال کی تھی۔ مسعود کی بیوی مر چکی تھی اور مسعود نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ تاجر مسعود اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ مسعود کی ایک ہی خواہش تھی کہ اتنی زیادہ دولت کمائے کہ جس سے وہ بڑی شان و شوکت سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ بیٹیاں بڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگاتی اور ایک دن اس کی بیٹی بھی جوان ہو جائے گی، اور اس کی بیٹی آج اگر اتنی سی ہے تو کل کو اس بچی نے بھی جوان ہونا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بہت سا پیسہ جمع کرنا ضروری تھا، مگر کیسے؟ یہی بات تاجر کو دن رات پریشان کیے ہوئے تھی۔ مسعود کا ایک ہی دوست تھا۔ مسعود جب کبھی بھی پریشان ہوتا وہ اپنے اس دوست سے مشورہ کرتا۔ اس بار بھی مسعود نے سوچا کہ مجھے اپنے دوست سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے گھر پر بلایا۔ اس سے کہنے لگا، یار بلال، تم جانتے ہو میری ایک ہی بیٹی ہے، میں ایک معمولی سا تاجر ہوں، اتنا امیر نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی شان و شوکت سے کر سکوں۔ آج کی یہ بچی ہے، اس کے جوان ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے اتنی زیادہ دولت کما لوں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو کہ میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ دولت کیسے کما سکتا ہوں۔ بلال نے اپنے دوست مسعود کی بات سنی تو کہنے لگا، ارے یار مسعود، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ہمارے شہر بغداد سے بہت سے قافلے نکلتے ہیں، تم بھی کوئی ایسا سامان خریدو جو کسی دوسرے شہر میں نایاب ہو، یہاں کا سامان وہاں لے جا کر بیچو گے اور مالدار ہو جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم میری بات مانو تو ایک کام اور کر سکتے ہو، تم اس شہر کا سامان کسی دوسرے شہر میں بیچو، پھر وہاں سے کوئی اور سامان خریدو اور کسی اور شہر میں جا کر بیچو، اسی طرح 2-3 سال لگا لو تو تمہارے پاس اچھی خاصی دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ مسعود نے کہا، بات تو تمہاری درست ہے، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، میں اکیلا ہوتا تو یہ کام کر بھی لیتا، یار میری چھوٹی سی 3 سال کی بیٹی ہے، میں اس کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ میں اسے سفر میں تو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا یا اپنا سامان بیچوں گا۔ بلال کہنے لگا، بس اتنی سی بات ہے؟ لگتا ہے تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے، جیسے یہ تمہاری بیٹی ہے ایسے ہی یہ میری بھی تو بیٹی ہے، تم بے فکر ہو کر اسے میرے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہو، اور زیادہ عرصہ تو نہیں، 2-3 سال کی بات ہے۔ سعود نے کہا، ٹھیک ہے، پھر بھی میں جانے کی تیاری شروع کرتا ہوں۔ اگلے ہی دن سے تاجر مسعود نے ایک قافلے والوں سے بات کر لی جو عنقریب روانہ ہونے والا تھا۔ اب مسعود نے اپنی جمع پونجی سے ایسا سامان خریدنا شروع کر دیا جسے وہ دوسرے شہر جا کر منہ مانگے دام بیچ سکے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن قافلہ روانہ ہونا تھا۔
مسعود نے بلال کو اپنے گھر بلایا اور اپنی بیٹی کو بلال کے حوالے کیا اور اس کا خیال رکھنے کا کہا۔ بلال نے کہا بھائی تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ بچی اگرچہ صرف 3 سال کی تھی مگر وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اس کا باپ اس سے دور ہو رہا ہے، کہیں دور جا رہا ہے۔ وہ باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی، ادھر مسعود بھی مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیٹی سے دور جانے کو نہیں کر رہا تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی دولت کمانے جا رہا ہے جس سے اس کی باقی زندگی شان و شوکت سے گزرے گی۔ دوستو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی کہانیاں، اچھی اچھی داستانیں لا سکوں۔ اللہ حافظ۔ تاجر مسعود اپنی بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کر دولت کمانے کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر اور پھر دوسرے شہر سے تیسرے شہر۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس کو اس کے دوست بلال نے سمجھایا تھا۔ وہ دولت اکٹھی کرتا رہا اور دولت کمانے کے لیے مختلف قافلوں کے ساتھ کبھی کسی شہر چلا جاتا، کبھی کسی شہر چلا جاتا۔ ادھر تاجر مسعود کے جاتے ہی بلال کے رنگ ڈنگ ہی بدل گئے۔ اسے اس بچی میں بیٹی نہیں بلکہ پیسے نظر آنے لگے۔ اس نے تاجر مسعود کی بیٹی کو ایک ساہوکار کو بیچ دیا۔ وہ ساہوکار لوگوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا اور اس کے علاوہ سامان بھی خریدتا تھا اونے پونے داموں۔ جب بلال نے اسے بچی بیچی تو ساہوکار نے یہ کہہ کر بچی خرید لی کہ اس بچی کو وہ غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں فروخت کرے گا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے زمانے میں غلام اور کنیزیں خریدی بھی جاتی تھیں اور ان کو بیچا بھی جاتا تھا۔ جیسے جسے غلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ مشقت کے لیے ایک غلام خرید لیتا تھا، جسے کنیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ کنیز خرید لیتا تھا۔ جس سے خریدا جاتا تھا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا تھا، اس پر صرف اور صرف اس کے مالک کی مرضی ہی چلتی تھی۔ لہٰذا ساہوکار نے وہ چھوٹی سی بچی ایک شخص کو بیچ دی۔ ادھر بلال نے لڑکی کو فروخت کرنے کے بعد بغداد چھوڑ دیا اور بنا کسی کو بتائے کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح اس بات کا پتہ تھا کہ جب بھی تاجر مسعود آئے گا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ضرور پوچھے گا اور اگر اسے اپنی بیٹی نہ ملی تو وہ بلال کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ علاقہ چھوڑ دیا پر کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ ادھر تاجر کے سر پر دولت کی دھن سوار تھی، ادھر تاجر کی بچی بک چکی تھی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے اتنی دولت اکٹھی کر لی جس سے وہ بہت اچھا گھر خرید سکتا تھا، نوکر چاکر اور شان و شوکت کی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں اس نے اچھی خاصی دولت بنا لی تھی۔ اب جس شہر میں وہ تھا یہاں سے ایک قافلہ اس کے اپنے شہر یعنی شہر بغداد کو جا رہا تھا۔ بغداد جو کہ اس کا گھر تھا، جہاں پر اس کی بیٹی تھی، جہاں پر اس کا دوست بلال تھا، جو اس کا اپنا علاقہ تھا۔ تاجر دن گن گن کے گزار رہا تھا کہ کب وہ وقت آئے
کہ یہ قافلہ روانہ ہو اور وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ آخرکار کرتے کرتے وہ دن آ گیا اور قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ تاجر خوشی خوشی بہت سے مال و دولت کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف آ رہا تھا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تاجر کا من یہی تھا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لے، مگر اللہ کی کرنی کے آگے کسی انسان کا بس نہیں چلتا۔ اس قافلے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ایسا حملہ کہ قافلہ بالکل اجڑ گیا، ہر طرف زخمی انسان اور لاشیں۔ تاجر مسعود بھی زخمی ہوا تھا مگر مرا نہیں تھا۔ ڈاکو قافلے کو لوٹ کر چلے گئے، سارا سامان بھی لے گئے۔ تاجر کی دولت کے ساتھ ساتھ قافلے کے ہر انسان کی دولت بھی چلی گئی، اور جگہ بھی ایسی ویران تھی کہ دور دور تک کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ یہ ایک ریگستان تھا جہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ یہاں پر نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو تھا، کہیں پانی کا کوئی ایک قطرہ نہیں تھا۔ ریگستان کی گرمی، کڑکتی دھوپ اور ادمری حالت میں تاجر مسعود ریگستان میں پڑا تھا۔ خیر تاجر اکیلا نہیں تھا، چند اور لوگ بھی تھے جو زخمی تھے، مرے نہیں تھے۔ تاجر اپنی دولت کھونے سے اس قدر زیادہ پریشان تھا کہ اسے اپنے زخموں کی بھی فکر نہیں تھی۔ کافی وقت گزر گیا، سب درد اور تکلیف اور کمزوری اور نکاہت کے مارے بش ہو گئے۔ تاجر مسعود کی آنکھ کھلی تو یہ ایک محل تھا۔ بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے مسعود سے کہا، اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ تم زندہ ہو، تمہارے دیگر تمام ساتھی اس حادثے میں مارے گئے ہیں۔ صرف تم ہی زندہ بچے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تاکہ تمہارے گھر خبر کروا دوں کہ تم زندہ ہو۔ بادشاہ نے مسعود سے پوچھا، مگر مسعود تھا کہ بالکل خاموش تھا۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر وہی سوال کیا کہ تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ، مگر اب کی بار بھی تاجر مسعود بالکل خاموش رہا۔ تبھی ایک بوڑھا سا آدمی جو بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایسا لگتا ہے یہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول گیا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ، جس کا نام خسرو بختیار تھا، نے اس بوڑھے آدمی سے جو کہ حکیم تھا کہا، ٹھیک ہے، اسے جب تک یاد نہیں آ جاتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو یہ یہیں رہے گا۔ اب تاجر مسعود اسی محل میں رہنے لگا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ نے یہ بات محسوس کی کہ تاجر مسعود جو تھا وہ حساب کتاب کے معاملے میں کافی زیرک تھا۔ بادشاہ نے حساب کتاب کی ذمہ داری تاجر مسعود کے سپرد کر دی، جس سے بادشاہ کو بے حد فائدہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاجر مسعود اور بہت سے مصاحب اور بادشاہ کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ مسعود کے بہت سے دوست بن گئے اور بہت سے خدمت گار بادشاہ نے تاجر مسعود کو خدمت کے لیے دے دیے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اسی طرح 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب مسعود یہیں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے نہ ہی اپنی بچی کی یاد تھی، نہ ہی یہ یاد تھا کہ وہ کون ہے۔ اب 13 سال بعد کا واقعہ ہے۔
کہ جنگ لگ گئی۔ بادشاہ خسرو بختیار پر رات کے اندھیرے میں 7 دوسرے ملک کے دشمن نے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی، مگر خسرو بختیار کی فوج نے جلد ہی دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اللہ نے خسرو بختیار کو کامیابی دی۔ اس جنگ میں مسعود نے بھی دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر دشمن کے ایک سپاہی نے جاتے جاتے مسعود کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے مسعود زخمی ہو گیا۔ خسرو بختیار کے سپاہی مسعود کو جنگ کے میدان سے اٹھا کر محل میں لے آئے اور پھر مرہم پٹی بھی کر دی گئی۔ مسعود بے ہوش تھا۔ حکیموں کو بلایا گیا۔ حکیموں نے کہا انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائے گا، اور پھر مسعود کو ہوش بھی آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی مسعود بے تاب سا ہو گیا۔ میری بچی، میری گڑیا، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ اور مساحت سب مسعود کے پاس ہی تھے۔ وہ حیرت سے مسعود کو دیکھنے لگے۔ تبھی حکیم صاحب نے بادشاہ سے کہا، لگتا ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر تم کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تو اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جواب میں تاجر مسعود نے اپنی ساری کہانی سنا دی، اور مسعود نے یہ بھی بتایا کہ اسے بادشاہ کے سارے احسان بھی یاد ہیں، اس کے دوست مصاحب بھی یاد ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی باقی زندگی بھی یاد آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں اس کو یہاں منگوا لیتا ہوں۔ مگر مسعود نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہو سکے تو میں اپنے وطن، اپنے شہر بغداد جاؤں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی کے دن گزاروں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا انشاءاللہ تم کو دونوں چیزیں ملیں گی، دولت بھی اور تمہاری بیٹی بھی، اور جاؤ محل میں تمہارے خدمتگار تھے وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا تاجر مسعود کو اتنی دولت دی گئی کہ اگر اس کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی کم نہ ہو۔ اب ایک مکمل سپاہی دستے کے ساتھ تاجر مسعود کو بغداد سے روانہ کیا گیا۔ تاجر مسعود نے اندازہ لگایا جب میں بغداد سے گیا تھا میری بچی 3 سال کی تھی۔ 3 سال میں نے محنت مزدوری کرتا رہا، اور اس کے بعد 13 سال میں بادشاہ خسرو بختیار کے پاس رہا۔ اس حساب سے میری بیٹی 19 سال کی ہوگی۔ بلال کوئی امیر آدمی تو نہیں تھا جس کے پاس میری بیٹی کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں میری بیٹی نے کیسا وقت دیکھا ہوگا، بھوک اور پیاس دیکھی ہوگی۔ آج میری بیٹی 19 سال کی ہو گئی ہے اور میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایسا کیا تحفہ لے کر جاؤں جس سے وہ خوش ہو جائے اور میرے سینے سے آ لگے اور اپنے سارے غم بھول جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے تاجر مسعود بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی عزیز دوست یوسف کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یوسف اس کا ہم عمر تھا، بہت سیانہ اور عقل مند آدمی تھا۔ اس لیے تاجر مسعود نے یوسف سے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایسا کیا کروں کہ جس سے میری بیٹی خوش ہو جائے؟ اب تک زندگی میں اس نے بھی بہت سے غم دیکھے ہیں، ان کو بھول جائے۔ کوئی ایسا تحفہ جو نایاب ہو
میں اس کو دوں اور وہ مجھے بابا کہتے ہوئے میرے سینے سے آ لگے۔ یوسف نے تاجر سے کہا، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، تمہاری بیٹی نے کافی مشکل زندگی گزاری ہوگی، تم کوئی بھی اسے تحفہ دو لیکن وہ کچھ دن میں ٹوٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ایک ایسا تحفہ ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو وہ تحفہ دو تو میں امید کر سکتا ہوں تمہاری بیٹی تم سے راضی ہو جائے گی۔ تاجر مسعود نے یوسف سے کہا، میرے بھائی ایسا کیا تحفہ ہے؟ یوسف کہنے لگا، اپنی بچی کی خدمت کے لیے ایک خادمہ، ایک کنیز خرید لو جو تمہاری بچی کی ہی ہم عمر ہو۔ اس سے تمہاری بچی کو 3 سہولتیں ملیں گی۔ نمبر 1، ایک خادمہ جو اس کی خدمت کرے گی۔ نمبر 2، اپنی ہم عمر ایک سہیلی۔ اور نمبر 3، ساری زندگی کے لیے ایک مکمل خدمت گزار۔ اس سے وہ اپنے سارے دکھ بھول جائے گی۔ تاجر مسعود کہنے لگا، یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر ایک خادمہ خرید لی جائے تو اس سے اچھا تحفہ میری بیٹی کے لیے اور کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بغداد جانے سے پہلے تم کنیزوں اور غلاموں کے بازار کی طرف چلو۔ شاہی دستے کے ساتھ روانہ ہوا یہ قافلہ بغداد جانے سے پہلے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں داخل ہوا۔ ہر شخص امید طلب نظروں سے تاجر مسعود اور اس کے قافلے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید تاجر مسعود اس سے کوئی چیز خرید لے۔ بہت سے غلام اور کنیزیں بھی بازار میں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ غلام اور کنیزیں بھی امید طلب نظروں سے تاجر مسعود کو دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں خرید لے اور ہمیں اس عذاب سے نجات ملے، شاید ہمارا مالک کوئی اچھا انسان ہو اور وہ ہم پر کوئی ظلم نہ کرے۔ تاجر مسعود اسی طرح اپنے قافلے کے ساتھ بازار میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی شکل و صورت سے ہی بے حد معصوم لگ رہی تھی اور اس کی عمر بھی لگ بھگ اسی کی بیٹی جیسی تھی۔ وہ لڑکی اداس سی ایک طرف بیٹھی تھی، اس نے نظر اٹھا کر بھی قافلے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تاجر مسعود کو نہ جانے کیوں وہ لڑکی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تاجر مسعود نے یوسف سے مشورہ کیا۔ یوسف کو بھی وہ لڑکی پسند آئی۔ اس کا انتہائی معصوم سا چہرہ یوسف کے دل میں بھی گھر کر گیا۔ اس نے تاجر مسعود سے کہا، اس سے اچھا تحفہ نہیں ہے جو تم اپنی بیٹی کو دو۔ اب تاجر مسعود نے بلند آواز کے ساتھ پوچھا کہ اس لڑکی کا مالک کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے؟ ایک آدمی فٹافٹ تاجر مسعود کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، کیا آپ اسے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تاجر مسعود نے کہا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ دونوں میں بہتاؤ ہوا اور تاجر مسعود نے اس بچی کو خرید لیا۔ اب وہ بچی بھی قافلے کے ساتھ ہو گئی۔ تاجر اس لڑکی اور قافلے کے ساتھ اپنے پرانے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک گھر تو تھا مگر یہ تاجر کے گھر سے بہت مختلف تھا۔ تاجر مسعود کے کہنے پر اس گھر کے دروازے پر دستک دی گئی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے اجنبیوں کو دیکھ کر دروازے کی آڑ کے پیچھے ہو گئی۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عورت نے تیزی سے پوچھا۔ جی مجھے بلال سے ملنا ہے جو یہاں پر رہتا ہے، تاجر مسعود نے کہا۔ عورت بولی، یہاں تو پچھلے 10 سال سے ہم رہتے ہیں،
اور میرے شوہر نے یہ مکان آج سے 10 سال پہلے عبداللہ حنیف نامی ایک آدمی سے خریدا تھا۔ اب یہ ہمارا مکان ہے، آپ عبداللہ حنیف سے مل کر بات کرو، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر عورت نے عبداللہ کا پتہ بتا کر دروازہ بند کر دیا۔ تاجر مسعود نے یوسف سے کہا کہ تم اس شہر میں کوئی مکان خریدو جس میں قیام کر سکیں، اور میں اس عبداللہ حنیف کا پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تاجر عبداللہ حنیف کی تلاش میں چلا گیا اور یوسف باقی افراد کو لے کر مکان کے بندوبست میں لگ گیا۔ یوسف نے جلد ہی ایک بہت بڑے عالیشان گھر کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو بھیج کر تاجر کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی۔ ادھر تاجر کو عبداللہ تو مل گیا، مگر وہ بھی بے حد بیمار اور قریب المرگ۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ یہ مکان اس نے کسی بہزاد نامی آدمی سے آج سے 13 سال پہلے لیا تھا، اور بہزاد کو مرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی، نہ اس کے کوئی آگے تھا، نہ اس کے کوئی پیچھے تھا، نہ اس نے کوئی شادی کی۔ اس لیے بہزاد کے مرنے کے بعد اب یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ بہزاد نے اس مکان کو کس آدمی سے خریدا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ بلال کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تاجر مسعود نے اس وقت کے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ کیا جنہوں نے تاجر مسعود کو پہچان لیا، مگر سب نے ایک ہی بات کہی کہ بلال کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں۔ تھک ہار کر تاجر گھر آ گیا۔ گھر بہت خوبصورت تھا جو یوسف نے خریدا تھا، بالکل محل تھا۔ وقت گزرتا رہا، تاجر مسعود نے اپنی بیٹی کی تلاش میں دن رات ایک کر دی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ خادمہ جس کو لونڈی اور غلاموں کے بازار سے خریدا گیا تھا، وہ البتہ بہت خوش تھی کہ بہت اچھا مالک ملا ہے جو کہ ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اب تاجر نے یہاں پر بھی اپنا کام یعنی تجارت شروع کر دی۔ اب کیونکہ پاس مال تھا، اس لیے مال سے اور مزید مال آنے لگا۔ ہر خوشی تاجر کو میسر تھی، مگر جس بیٹی کے لیے سب کچھ تھا وہ بیٹی ہی تاجر کے پاس نہیں تھی۔ مسعود بے حد اداس اور پریشان رہنے لگا۔ یوسف سے مسعود کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ تبھی یوسف نے ایک فیصلہ کیا۔ یوسف تاجر مسعود کے پاس آیا۔ یوسف نے مسعود سے کہا، یار مسعود، تمہاری عمر کتنی ہے؟ مسعود کہنے لگا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ تم کو میری عمر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یوسف بولا، بتا دو یار، کچھ ہے تو تم سے پوچھا ہے۔ تاجر مسعود نے کہا، بھائی یوسف، میں 40 سال کا ہوں۔ یوسف کہنے لگا، 40 سال کے تم ہو، ابھی تمہاری داڑھی کالی ہے، صحت تمہاری بہت اچھی ہے، تندرست ہو، جوان ہو، دکھنے میں 30 سال کے لگتے ہو، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تاجر مسعود نے ایک دم سے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یوسف نے کہا، بھائی، سب سے پہلے تمہاری اداسی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ نے چاہا تو اللہ تم کو اولاد دے دے گا، جس سے تم اپنی بیٹی کا غم کافی حد تک بھول جاؤ گے، اور پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک سے زیادہ مرتبہ اولاد سے نواز دے۔ تاجر مسعود کہنے لگا، یار بات تو ٹھیک ہے، کب تک جانے والوں کا دکھ کر سکتے ہیں، اس طرح مجھے پھر سے بیوی اور بچے مل جائیں گے اور میں اپنی بچی کا غم کافی حد تک کم ہو جائے گا،
मगर मैं शादी करूं किससे? यूसुफ ने कहा, भाई बाहर क्यों जाना, रिश्ता तो तुम्हारे अपने घर में मौजूद है, खादमा का। ताजिर मसूद ने कहा, एक दफ़ा कनीज़ से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बहरहाल उसकी उम्र और मेरी उम्र में 20 साल का फ़र्क है। यूसुफ ने कहा, ये तो बहुत ज़रूरी है, बेशक वो कनीज़ है मगर उसका भी दिल है, वो भी एक इंसान ही है, इसलिए उसकी मर्ज़ी मालूम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तय ये पाया कि अगर कनीज़ की रज़ामंदी है तो किसी शोर शराबे के बग़ैर इंतहाई सादगी से निकाह पढ़ा दिया जाएगा। यूसुफ ने ये ज़िम्मेदारी अपने सर ली कि वो कनीज़ की राय भी मालूम करेगा, और अगर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो शादी का इंतज़ाम भी वो ख़ुद अपने हाथों से करेगा। उसी दिन यूसुफ ने कनीज़ को अपने सामने बैठाया और उससे सारी बात कर दी। उस कनीज़ ने कहा, जनाब मैं तो अपने मालिक की ग़ुलाम हूँ, मेरी भला क्या मर्ज़ी हो सकती है, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे कर दें। यूसुफ ने कहा, नहीं, तुम ग़ुलाम ज़रूर हो मगर एक इंसान भी हो, हम तुम पर किसी किस्म का जुल्म नहीं करना चाहते, आखिर तुम जवान हो, किसी न किसी से तुमने निकाह करना है, लेकिन ये याद रखो कि हो सकता है कि जो इंसान तुम्हें शादी के लिए मिले वो ऐसा ना हो जैसा मसूद है। तुमने मसूद को देखा ही होगा, वो बहुत ही शानदार आदमी है। मैं मसूद की तारीफ़ नहीं करूँगा, मगर ये फ़ैसला तुम खुद करो, और फिर मसूद ऐसा बूढ़ा भी तो नहीं है, अच्छा खासा सेहतमंद इंसान है। तुम मुझे अपनी राय से आगाह करो, अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ है तो फिर कोई बात नहीं, मैं मसूद के लिए कोई और लड़की देख लूँगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि मसूद एक ताजर है और बहुत मालदार भी है, तो उसके लिए रिश्ता मिलना कुछ मुश्किल ना होगा। मगर ये याद रखो, जो भी औरत इस घर में मसूद की बीवी बन के आएगी तुम्हारी मालकन बन के आएगी, और तुम कनीज़ की कनीज़ ही रहोगी। खादमा ने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त दें, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। यूसुफ वहाँ से चला गया। अब वो खादमा अपनी जगह सोचने लगी। सोचना क्या था, बस सोचने की अदाकारी थी। दिल में लड्डू फूट रहे थे। ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकलकर एकदम ऐश व इशरत की ज़िंदगी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो इंसान उसे अपनी खिदमत के लिए ख़रीदेगा वो उससे शादी करके उसका घर बसा देगा। इस बात का अच्छी तरह से उसे पता था कि वो किसी से भी शादी करे मगर वो ताजर की तरह मालदार नहीं होगा, और हो सकता है कि वो ताजर की तरह अच्छा इंसान भी ना हो। उसे ताजर के माल में दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो ये जानती थी ताजर एक अच्छा इंसान है। वो जब से यहाँ आई थी उसके साथ इस घर में कोई ऐसा सलूक नहीं किया गया था जो अमूमी तौर पर ग़ुलामों और कनीज़ों के साथ लोग करते हैं। इसलिए इस रिश्ते से वो दिल ही दिल में खुश थी। ताजर जैसे सेहतमंद और तंदुरुस्त था, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब भी नहीं था, ना ही वो कोई नशा करता था और ना ही किसी से झगड़ा करता था।
تو اس سے اچھا رشتہ اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا کنیز نے اسی دن اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تاجر مسعود اپنے کمرے میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ ایک خوفناک اور بھیانک خواب سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایسا خواب آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل باغ ہے۔ وہ اس باغ کے بیچ میں کھڑا ہے۔ ایک طرف سے اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی باپ کی طرف آتی ہے۔ تاجر بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنی باہیں پھیلا لیتا ہے۔ وہ ننھی سی گڑیا اپنے باپ کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ پھر ایک دم سے تاجر اپنے ہاتھ میں چھری دیکھتا ہے اور پھر دوسرے ہی لمحے چھری سے اس بچی کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی بچی کا گلا کٹا، تاجر مسعود کی آنکھ کھل گئی۔ مسعود اس خواب کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مسعود نے بہت ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز سن کر نوکر جاگ گئے۔ یوسف کی بھی آنکھ کھل گئی۔ یوسف اپنے کمرے سے اٹھ کر مسعود کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سب سے پہلے یوسف نے ہی مسعود کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مسعود نے دروازہ کھولا اور یوسف کے گلے لگ کر رونے لگا۔ یوسف نے باقی ملازموں کو جانے کے لیے کہہ دیا اور خود مسعود کے ساتھ کمرے کے اندر آ گیا۔ کمرے میں آ کر یوسف نے مسعود سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو مسعود نے یوسف کو اپنے خواب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اپنا خواب سنا دیا۔ خواب سن کر یوسف بھی پریشان ہو گیا، مگر اس نے مسعود کو تسلی دی کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، تم ایسا کرو کہ کلمہ پڑھو اور سو جاؤ، ہم صبح کسی عالم سے اس خواب کے بارے میں پتہ کریں گے۔ تاجر مسعود سو گیا۔ اگلے دن تاجر مسعود یوسف کے ساتھ اس وقت کے بہت بڑے مفتی جناب شرف الدین صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ شرف الدین نے خواب سنا اور کہنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مسعود کو کیونکہ بیٹی کی جدائی کا جو صدمہ لگا ہے تو یہ خواب بھی اسی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ مسعود مسلسل اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یوسف نے شرف الدین صاحب سے کہا، جناب ایک مسئلہ اور بھی بتا دیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کنیز خریدی تھی، کیا میرا دوست مسعود اب اس کنیز سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کی کنیز کی بھی رضامندی ہے اور مسعود بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ مفتی شرف الدین صاحب نے کہا، کیوں نہیں، اگر دونوں کی رضامندی ہے تو پھر شادی آرام سے ہو سکتی ہے، شریعت محمدی میں اس شادی کی اجازت ہے۔ یوسف اور تاجر مسعود خوشی خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر مفتی شرف الدین صاحب سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ شادی کی تقریب کا آغاز جو ہے وہ بھوکے اور نادار لوگوں کو کھانا کھلا کر کیا جائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ بغداد کے تمام ایسے افراد جو محنت مزدوری کرتے ہیں، غریب ہیں اور جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تاجر مسعود کے گھر میں ایسے تمام افراد کی دعوت ہے، لہٰذا ایسے تمام لوگ تاجر مسعود کے گھر آ جائیں کھانے کے لیے۔ جوک در جوک تاجر مسعود کے گھر لوگ آنے لگے۔ لنگر کا وافر مقدار میں انتظام تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔
ہر شخص کھانا کھا رہا تھا، مگر ایک انسان ایسا تھا جو کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ یوسف نے دیکھا یہ ایک بزرگ آدمی ہے جو الگ تھلگ ایک جگہ پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے کھانے کی تمام لوازمات پڑے ہیں، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے۔ کافی دیر تک یوسف سے اسی بات کو نوٹ کرتا رہا اور پھر یوسف سے رہا نہ گیا۔ یوسف اس بزرگ کے پاس گیا۔ اس نے بڑے ادب سے اس بزرگ کو مخاطب کیا، بابا جی کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اس بزرگ نے یوسف کو دیکھا اور ایک لفظ بولا، زہر نہیں کھاؤں گا میں۔ اب حیرت کی باری یوسف کی تھی۔ یوسف نے کہا، بابا جی اس کھانے میں زہر نہیں ہے، ہم بھلا آپ کو کیوں زہر دینے لگے؟ اور دیکھیں باقی لوگ بھی تو کھا رہے ہیں نا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس بزرگ نے کہا، اے نوجوان، یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، اس لیے نہیں کھا رہا ہوں۔ اب یوسف کو بابے کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ بابا جی کھانا کیسے حرام ہے؟ بڑی محنت کی کمائی کا کھانا ہے۔ بابے نے کہا، جو بھی ہے میں یہ زنائی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ کہہ کر بابا دسترخوان سے اٹھ گیا اور گھر سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی، شرم نہیں آتی ان کو، مجھے یہ زنائی کھانا دے رہے ہیں، بھوکا مر جاؤں گا لیکن یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ زنائی کھانا دے رہے ہیں، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ درویش بابا چلا گیا، مگر یوسف کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گیا۔ اب تو یوسف کو بھی کھانے کا من نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے الفاظ یوسف کے دماغ میں گھوم رہے تھے، یہ کھانا حرام ہے، میں زنائی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس یوسف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو کھانا ہے حرام کیسے ہو گیا۔ مفتی شرف الدین صاحب نے اس نکاح کو حلال قرار دیا تھا، مگر یہ درویش معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، درویش کی بات کی مکمل تحقیق کی جائے، آخر اس کی بات کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ بابا درویش ذرا کھل کر ساری بات بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا اور سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ یوسف نے مسعود سے ساری بات کر دی۔ بات سن کر مسعود بھی پریشان ہو گیا۔ یوسف کہنے لگا، اب کیا کریں؟ دونوں ایک بار پھر مفتی شرف الدین صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسی وقت تینوں لوگ مفتی شرف الدین صاحب کی طرف روانہ ہو گئے، یوسف، خادمہ اور مسعود۔ اس بار جانے کے لیے جنگل کا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جلد ہی پہنچ جائیں۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آدھے راستے تک پہنچے تو وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے تینوں کو دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا اور بڑے ہی جلالی لہجے میں بولا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس پاگل مولوی سے کیا ملے گا؟ دفع ہو جاؤ، یہ شادی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، ساری عمر روتے رہو گے۔ اب درویش کی باتیں سن کر تاجر مسعود اور خادمہ لڑکی بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ خیر سب جنگل کے راستے مفتی شرف الدین صاحب کے مدرسے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر اپنی ساری بات اور درویش کی بات مفتی صاحب کو بتا دی۔ مفتی صاحب کہنے لگے، دیکھو یہ نکاح بالکل جائز ہے، تم لوگ کسی کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہو، یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں
लौंडी या कनीज से निकाह हो सकता है। पता नहीं वो दरवेश क्या चाहता है। बस तुम लोग शादी की तैयारी करो और जो भी दिन निकाह के लिए तुम लोग तय करोगे, मैं उसी दिन में आकर तुम दोनों का निकाह करवा दूँगा। अब मसूद, यूसुफ और खादमा मुतमिन हो गए और वापसी के सफ़र पर फिर से उसी जंगल का रास्ता ही इख्तियार किया। अब की बार भी दरवेश मौजूद था। उसने इनको देखकर कोई बात नहीं की, बस नफ़रत से मुंह फेर लिया। जब मसूद, यूसुफ और खादमा दरवेश से थोड़ी दूर निकल गए तो ज़ोर ज़ोर से दरवेश चलाने लगा, शादी मत करना, ये शादी मत करना। पूरे जंगल में दरवेश की आवाज़ गूंज रही थी। खैर, सब घर आ गए। अब तय ये पाया कि बस कोई दिन निकाह का रख कर ताजर और खादमा का निकाह करवा दिया जाए। एक तरफ ये फ़ैसला हुआ और दूसरी तरफ दरवेश के अल्फाज जान नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए एक फ़ैसला और किया गया कि खादमा के बारे में मुकम्मल तसल्ली कर ली जाए, क्योंकि बहरहाल दरवेश के अल्फाज जान नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए सब से पहले मसूद और यूसुफ ने खादमा से पूछा कि वो कौन है और अपने बारे में क्या बता सकती है, क्या जानती है अपने बारे में। मगर खादमा थी कि बिल्कुल खामोश थी, वो अपने बारे में कुछ ना जानती थी। अब ये फ़ैसला किया गया कि जिस इंसान ने खादमा को फ़रोख्त किया था उससे मालूम किया जाए। लिहाजा मसूद और यूसुफ ने उससे मिलने का फ़ैसला कर लिया और दोनों खादमा को साथ लेकर रवाना हो गए। सफ़र के लिए एक बग्गी तैयार की गई थी। बग्गी में आपको बता दूं कि ये एक घोड़ा होता है जिसके आगे दो घोड़े लगते हैं और पीछे बैठने के लिए जगह होती है, जिसको यूसुफ चला रहा था और मसूद और खादमा बग्गी के पीछे बैठे थे। बग्गी की शानदार सवारी जब लौंडी और ग़ुलामों के बाज़ार में दाखिल हुई तो बहुत से लोगों ने पहचान लिया खादमा को। सब रश्क भरी नज़रों से खादमा को देख रहे थे, जो बहुत कीमती लिबास में बग्गी में बैठी हुई थी। बिल्कुल किसी मुल्क की शहज़ादी मालूम हो रही थी। बग्गी उस आदमी के पास जाकर रुकी जिससे खादमा को ख़रीदा गया था और फिर मसूद और यूसुफ ने उस आदमी से खादमा के बारे में मालूम किया। वो आदमी कहने लगा, जनाब, ये मेरे वालिद साहब ने ख़रीदी थी किसी साहूकार से। मैं ख़ुद उस वक़्त सिर्फ 12-13 साल का था। हाँ, मुझे याद है कि वो साहूकार कौन है और वो साहूकार कहाँ पर रहता है। घर उसी साहूकार का था। घर के दरवाज़े पर दस्तक देने वाला वही शख्स था जिससे खादमा लड़की ख़रीदी गई थी। दस्तक के जवाब में एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। जी भाईजान, आपको किससे मिलना है? उस नौजवान ने पूछा। हमें साहूकार से मिलना है। अब की बार यूसुफ ने जवाब दिया। उस नौजवान ने कहा, अब्बा जी तो फौत हो चुके हैं, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। अब सारा कारोबार मैं ही देखता हूँ। आपने जो बात करनी है मुझसे करें। अब यूसुफ ने कहा, देखो भाई, बात ये है, आज से तकरीबन 15-16 साल पीछे आपके वालिद साहब ने इस शख्स को एक लड़की फ़रोख्त की थी जो कि अभी सिर्फ छोटी बच्ची थी। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके वालिद साहब को वो बच्ची किसने दी थी। अब की बार वो गुस्से में बोला, माफ़ कीजिएगा, मेरे वालिद साहब ऐसा कोई काम नहीं करते थे। ये शख्स जो आपके साथ है झूठ बोल रहा है। मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की का सौदा नहीं किया, ना ही किसी को ख़रीदा है और ना ही किसी को बेचा है।
یہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اب کی بار مسعود نے کہا، ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو کہ سچ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں علم نہ ہو، مگر تمہارے والد صاحب نے ایک بچی خریدی اور اسے آگے بیچ دیا۔ اب کی بار اس لڑکے نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں، میں اپنے والد صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ مسعود نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام زبیر ہے، زبیر انصاری۔ اب مسعود نے کہا، زبیر بیٹا تم ایک کام کرو، مجھے اپنے والد صاحب کے کسی ایسے دوست کا پتہ دو جو تمہارے والد صاحب کی ہر بات کے بارے میں جانتا ہو، ان کا کوئی پرانا دوست ہو جو ان کا ہم نوالا ہو، ہم پیالہ ہو۔ زبیر نے کہا، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، وہ موجود بھی ہیں، میں آپ کو ان کے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ ان سے مل کر اپنی تسلی کر لیں، اور ہاں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر میرے ابو نے واقعی ایسا کوئی کام کیا ہوا تو مجھے بھی اپنے ابو کی اصلیت کا وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو مایوسی ہوگی، میرے ابو نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ کہہ کر زبیر تھوڑی دیر کے لیے گھر کے اندر چلا گیا تاکہ گھر کے لوگوں کو بھی ان حالات سے آگاہ کر سکے، اور پھر وہ آ کر اسی بگی میں بیٹھ گیا اور اپنے والد کے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ منظر ایک کمرے کا تھا جہاں ایک بوڑھا انسان کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے انتہائی خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، شکل و صورت سے بھی وہ نمازی اور پرہیزگار لگتا تھا۔ اس کے سامنے کرسیوں پر یوسف، مسعود خادمہ اور زبیر بیٹھے تھے، جبکہ ایک سائیڈ پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے خادمہ کو خریدا گیا تھا۔ یوسف اور مسعود نے اپنے آنے کی وجہ اس شخص کو بتا دی تھی۔ ساری بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور مسعود سے کہا، میرے دوست اقبال انصاری نے آج سے 15-16 سال پہلے ایک بچی لگ بھگ 3-3.5 سال کی خریدی تھی۔ بیچنے والے نے یہ کہا تھا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، میں اسے پالنے کی طاقت نہیں رکھتا، پال نہیں سکتا، اس لیے سوچا کہ اس کو فروخت کر کے کہیں دور چلا جاؤں۔ اقبال یہ بچی خریدنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے کہنے پر ہی اقبال نے بچی کو خریدا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس بچی کو نہیں خریدو گے تو پتہ نہیں یہ شخص اس کا کیا حال کرے گا۔ جب اقبال نے بچی خرید لی تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ جہاں لونڈیاں اور غلام بیچے اور خریدے جاتے ہیں تم اس بچی کو وہاں پر فروخت کر دو۔ لہٰذا اس شخص کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس بچی کو فروخت کر دیا۔ جس انسان نے بچی بیچی تھی اس کا کیا نام تھا اور وہ اب کہاں پر ہے؟ تاجر مسعود نے پوچھا، کیونکہ اب تک سب یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ جناب جلدی سے اس بات کا جواب دیں، اس آدمی کا نام بتائیں جس سے ساہوکار نے، اقبال انصاری نے بچی کو خریدا تھا۔ مسعود نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے کہا، بلال۔
جی ہاں، بلال نام تھا اس شخص کا۔ اس شخص کے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ مسعود باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ یوسف کی حالت بھی بری تھی اور خاتمہ بھی اب سمجھ چکی تھی۔ مسعود کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر خادمہ نے بھی رونا شروع کر دیا اور پھر باپ اور بیٹی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور گلے لگ گئے۔ اونچی اونچی آواز میں دونوں رو رہے تھے۔ اتنے میں وہ شخص جس کے گھر بیٹھے تھے اٹھ کر اندر چلا گیا، اور جب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اس نے یوسف کو مخاطب کیا اور کہا، یہ کپڑے بچی نے پہن رکھے تھے۔ تاجر مسعود نے اپنی بیٹی کے کپڑے پکڑ لیے اور ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ یوسف کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور باقی سب لوگ بھی اس ماحول سے بے حد رنجیدہ تھے۔ تاجر مسعود کی بیٹی اس کو مل چکی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے چلا تھا۔ اگر یہ شادی ہو جاتی اور اسے بعد میں کہیں پتہ چلتا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر رکھی ہے تو اس کی ساری زندگی جہنم کا عذاب بن جاتی اور خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ادھر لڑکی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ نکاح کر لیتی تو شاید وہ حقیقت جان کر خودکشی کر لیتی، مگر اللہ کی قدرت سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ چلتے ہیں، یوسف نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا جس کے گھر بیٹھے تھے۔ سب لوگ یوسف کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر سب لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا گیا۔ اس نے سب کو تھوڑی دیر کے لیے رکنے کا بولا اور گھر کے اندر گیا۔ پھر اس نے سونے کا ایک سیٹ لا کر تاجر مسعود کو دیا۔ یہ تمہاری بیٹی کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اس کا انکار مت کرنا، رکھ لو۔ تاجر نے تحفہ قبول کر لیا اور پھر سب اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں سے مفتی شرف الدین صاحب کا مدرسہ قریبی تھا۔ طے یہ پایا کہ ان کے مدرسے سے ہوتے ہوئے گھر جائیں گے تاکہ ان کو بھی ساری حقیقت بتا دیں۔ جس آدمی سے خادمہ کو خریدا گیا تھا اسے تاجر مسعود نے انعام وغیرہ دے کر رخصت کر دیا اور زبیر بھی اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ مفتی شرف الدین رو رہے تھے۔ ساری بات ان کو بتا دی گئی تھی اور بات جان کر وہ مسلسل رو رہے تھے اور ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اگر وہ یہ شادی کروا دیتے تو ان کو تو جہنم میں بھی ٹھکانہ نہ ملتا۔ وہ اپنے سارے دعوے بھول چکے تھے۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھالا اور تاجر مسعود اور یوسف سے مخاطب ہوئے، مجھے درویش کے پاس لے چلو۔ مسعود اور تاجر نے بھی کہا، ہاں، اگر وہ درویش بزرگ نہ ہوتے تو باپ بیٹی کا نکاح ہو جاتا، اس لیے ہم نے بھی یہی سوچا ہے کہ یہاں سے ہم سیدھا جنگل کے راستے جائیں گے اور ان درویش سے ملتے ہوئے واپس گھر جائیں گے۔ اور پھر سب نے مل کر اس بات کا متفقہ فیصلہ کیا کہ جنگل کے راستے اس درویش سے ملیں گے۔ فیصلہ کر لیا گیا۔ سب لوگ اب ایک ہی ٹولی کی شکل میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاجر مسعود اور اس کی بیٹی، یوسف اور مفتی شرف الدین صاحب، اور پھر وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر وہ درویش بزرگ بیٹھا کرتے تھے، مگر یہ کیا آج وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملے۔ جنگل میں تلاش کیا گیا اور پھر جنگل سے باہر بغداد شہر میں بھی ان کو
کئی دن تک تلاش کیا گیا مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تھک ہار کر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ باپ کو بیٹی مل گئی تھی، سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے میں تاجر کی بیٹی کی شادی زبیر سے ہو گئی۔ آج بھی جب یوسف اور مسعود مل کر بیٹھتے ہیں تو اکثر یہی ذکر کرتے ہیں کہ وہ درویش کوئی انسان نہیں تھا، ایسا لگتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا، اسی لیے تو آج تک نہیں ملا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میں مزید کام کروں، محنت کروں۔ اللہ حافظ۔